اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے گراں قدر شاگرد علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کے آخری مراحل تک پہنچ چکی ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم آپ کی خدمت میں مرحوم علامہ کی اخلاقی خصوصیات پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، لیکن آج پھر بھی ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام زندگی جو حوزہ علمیہ قم کے لیے وقف کر رکھی تھی، اس تمام زندگی میں درس پڑھائے ہیں، مباحثات کیے ہیں، اور کبھی بھی تدریس کے میدان کو خالی نہیں چھوڑا ہے۔ اور پھر علم کی اشاعت کے لیے میں عرض کر چکا آپ کی خدمت میں، چاہے وہ کتابوں کی اشاعت ہو، چاہے وہ علمی مباحثات ہوں، ہنری کوربن کے ساتھ باقاعدہ بس پر تہران جایا کرتے تھے، صعوبتیں تکالیف برداشت کرتے ہوئے جایا کرتے تھے۔ یعنی علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایک ایسی شخصیت تھی کہ اگر کسی سے بھی کہتے تو وہ گاڑی کا انتظام کر دیتا، اور وی آئی پی گاڑی کے ذریعے وہ تہران جاتے۔ بالآخر علامہ طباطبائی ایک نامور شخصیت تھے حوزہ علمیہ قم کی، اور مختلف سیاسی غیر سیاسی شخصیات سے علامہ طباطبائی کے بہت عقیدت مندانہ تعلق تھے، مراجع عظماء کے ساتھ اور مرجعیت عظماء کے ساتھ نہایت عقیدت مندانہ تعلقات تھے۔ اگر کسی سے بھی کہتے تو ان کے لیے بہترین وی آئی پی قسم کی گاڑی کا اہتمام کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود کسی سے تقاضا کیے بغیر آپ باقاعدہ بس پر تہران تشریف لے جاتے، اور جا کر اپنی کتابوں کی اشاعت کے بارے میں جو ہے وہ ان مسائل کا جائزہ لیتے، اور ہنری کوربن کے ساتھ باقاعدہ مناظرات اور گفتگو اور سوال جواب کیا کرتے۔ مرحوم آیت اللہ ابراہیم امینی رحمۃ اللہ علیہ اس مطلب کو نقل کرتے ہیں کہ میں نے 30 سال سے زائد عرصہ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں درس پڑھا ہے، اور اس 30 سالہ مدت میں میں نے ایک مرتبہ بھی علامہ طباطبائی سے اس جملے کو نہیں سنا کہ انہوں نے کہا ہو کہ یہ مطلب جو نقل کر رہا ہوں یہ میری ذاتی رائے ہے، یہ میری حقیر کی محنت ہے۔ ایسے حتماً انہوں نے 30 سالہ مدت میں نہیں کہا۔ کبھی بھی یہ وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ انہیں استاد کہا جائے، یعنی شاگرد متعدد فراوان، لیکن کبھی بھی اس بات پر رضامند نہیں ہوئے کہ کوئی انہیں کہے کہ استاد آپ یہ مطلب بیان کریں، اس مطلب کی وضاحت کر دیں۔ یہ کلمہ استاد ہرگز اپنے لیے پسند نہیں کیا کرتے تھے، اور اپنے شاگردوں کے لیے بھی یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی انہیں شاگرد کا کلمہ ان کے لیے استعمال کرے، بلکہ کہا کرتے تھے کہ یہ میرے دوست ہیں۔ لہٰذا متعدد مرتبہ جب ان کے گھر تشریف لاتے افراد سوال کے لیے یا درس کے لیے یا کسی بھی مطلب کے لیے، تو ان کی دختر نیک اختر اس مطلب کو بیان کرتی ہیں کہ میں کہتی والد بزرگوار سے کہ آپ کے شاگرد آئے ہیں، تو کہتے بیٹا نہیں، شاگرد نہیں آئے، کہو دوست آئے ہیں۔ تو پھر ان کی دختر کہتی ہیں کہ میں مزاح میں کہتی کہ نہیں آپ کے شاگرد آئے ہیں، تو فرماتے نہیں میرے دوست آئے ہیں۔ یعنی کبھی بھی علامہ طباطبائی نے اپنے شاگردوں کے لیے شاگرد کا لفظ تسلیم نہیں کیا، بلکہ انہیں رفقا اور دوست کے معنی میں تسلیم کیا کرتے تھے۔ ہر جمعرات کو باقاعدہ اپنے گھر میں درس اخلاق دیا کرتے تھے، اور تمام ان کے یہی دوستان جو ہماری زبان میں جنہیں شاگرد کہا جائے اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی لسان میں انہیں دوست کہا جاتا ہے، وہ جمعرات کو علامہ کے گھر تشریف لاتے اور اس درس میں باقاعدگی کے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے۔ اور علامہ طباطبائی کی یہ خصوصیت تھی کہ انہوں نے اپنی طول تحصیل کے دوران کبھی درس کو ترک نہیں کیا سوائے روز عاشوراء کے۔ یعنی یہ ان کی ایک روٹین ہوا کرتی تھی کہ چاہے وہ نجف اشرف عراق میں ہوں، چاہے وہ حوزہ علمیہ قم کے
درمیان موجود ہوں، اس تمام مدت میں انہوں نے اپنے درس کو ترک نہیں کیا ہے، چاہے وہ خود تحصیل سے متعلق ہو، چاہے وہ تدریس سے متعلق ہو، مسلسل کاوش میں رہا کرتے تھے اور اس درس کو خداوند متعال کے قرب کا ایک ذریعہ اور وسیلہ سمجھتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ درس حضرات اہل بیت علیہم السلام کے میلاد یا حضرات اہل بیت علیہم السلام کی شہادت کے ساتھ تضاد رکھتا ہو، نہیں، تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ ان تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لہٰذا ایک مرتبہ مرحوم علامہ طباطبائی نے جب 8 محرم الحرام کو درس پڑھایا تو اس کے بعد اپنے انہی شاگردوں سے کہا کہ کل کا کیا برنامہ ہے اور کس وقت، تو کسی نے کہا کہ کل ہم حاضر نہیں ہوں گے، کل درس نہیں ہونا چاہیے۔ تو علامہ نے کہا کہ کیوں، کل بھی درس ہونا چاہیے نا؟ کہا کہ کل ہم نہیں آئیں گے۔ تو علامہ طباطبائی نے کہا اگر آپ نہیں آئیں گے تو میں تو آؤں گا نا، تاکہ میں وہاں پر آؤں اور قیامت کے دن یہ کہہ سکوں کہ میں حاضر ہوا تھا، آگے کوئی موجود نہیں تھا۔ تو فرد نے کہا کہ کل ہمیں مجلس پہ جانا ہے۔ تو علامہ طباطبائی نے کہا کہ کون سی مجلس تفسیر قرآن سے بڑی ہو سکتی ہے؟ ہم تفسیر قرآن کر رہے ہیں، یہ بھی تو مجلس امام حسین ہے، یہ بھی تو ذکر امام حسین علیہ السلام ہے، یہ بھی تو تفسیر قرآن کا ایک حصہ ہے۔ لہٰذا باقاعدہ کہا کہ ہم درس پڑھنے کے بعد مجلس اعزاء میں تشریف لے جائیں گے۔ تو اس شاگرد نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہمیں شہر سے باہر جانا ہے۔ کہا مسئلہ نہیں ہے، میں بھی آپ کے ساتھ شہر سے باہر چلا جاؤں گا اس مجلس میں شرکت کے لیے، آپ مجلس پڑھیے گا اور میں مجلس کو سنوں گا۔ لہٰذا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی باقاعدہ یہ زندگی میں روٹین ہوا کرتی تھی کہ وہ باقاعدہ ہنسا نہیں کرتے تھے جس طرح سے عام لوگ اپنی زندگی میں قہقہے لگاتے ہیں، اور باقاعدہ جو لغوی جسے کہا جائے کہ ہنسی ہے، وہ ہرگز علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے وجود میں موجود نہیں تھی۔ جب بھی سوال کا جواب دیتے نہایت ہی متانت کے ساتھ، نہایت ہی آرام کے ساتھ، نہایت ہی سکون اور طمانینے کے ساتھ سوال کا جواب دیتے تاکہ مد مقابل اس جواب کو اچھی طرح سے سمجھ سکے۔ اور ہم پہلے بھی عرض کر چکے مرحوم شہید بہشتی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ وہ نقل کرتے ہیں کہ مرحوم علامہ سے ایک سوال کیا، علامہ جواب دے رہے تھے تو میں نے ان کے جواب پر ایک اور اعتراض کر دیا، تو علامہ وہاں پر خاموش ہو گئے تاکہ میرا اعتراض بیان ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جہاں سے انہوں نے بات منقطع کی تھی وہیں سے دوبارہ اپنی بات شروع کی، چونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بات اگر مکمل ہو جائے گی تو معترض کا اعتراض جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا، چونکہ معترض نے اس کلام کو مکمل طور پر منعقد نہیں ہونے دیا، اس وجہ سے اس پر وہ اعتراضات کی بوچھاڑ کر رہا ہے۔ لہٰذا مرحوم بہشتی کہتے ہیں کہ میں نے اس گفتگو سے علامہ طباطبائی کی یہ بات سیکھی اور یہ درس لیا کہ پہلے متکلم کا کلام منعقد ہونے دیا جائے، پھر اس کے بعد اس پر اعتراض کیا جائے یا سوال کیا جائے، چونکہ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ کلام مکمل جب منعقد ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ بات درست واضح ہو جاتی ہے اور اس میں کسی قسم کا ابہام باقی نہیں رہتا۔ خود نہایت ہی اخلاص کے مالک تھے اور دوسروں کو بھی اخلاص کی تلقین کیا کرتے تھے کہ جو کام بھی کیا جائے وہ خداوند متعال کی قرب کے لیے کیا جائے، خداوند متعال کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، خداوند متعال کے نزدیک ہونے کے لیے کیا جائے۔ لہٰذا ایک سالک کے لیے اخلاص نہایت ہی اہمیت رکھتا ہے، یعنی جس طرح خداوند متعال کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہیں دیا جا سکتا، اسی طرح بندہ اپنے کسی بھی عمل میں کسی کو شریک قرار نہ دے، ہر عمل کو خلوص نیت کے ساتھ اور خداوند متعال کے تقرب کے لیے انجام دے۔ یعنی اگر درس پڑھ رہا ہے تو قربتاً الی اللہ، اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو بھی قربتاً الی اللہ، اگر یہ کھانا کھا رہا ہے تو بھی قربتاً الی اللہ، اگر درس کے لیے جا رہا ہے تو بھی قربتاً الی اللہ، یعنی اس کا ہر عمل خلوص پر مشتمل ہونا چاہیے، ہر عمل اس کا خدا کے لیے ہونا چاہیے، خالص الی اللہ ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی شراکت داری نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ میں کھانا کھا رہا ہوں اس وجہ سے تاکہ میرے جسم کو لذت آئے، تاکہ میرے جسم کو تقویت ملے، نہیں، میں اس لیے کھانا کھا رہا ہوں تاکہ میرے جسم کو تقویت ملے خداوند متعال کی عبادت کے لیے، میرے جسم کو تقویت ملے خداوند متعال کے درس کو تدریس کرنے کے لیے اور درس پڑھنے کے لیے۔
اگر انسان اس طرح سے اپنے تمام اعمال میں نیت جو کر رہا ہے اس میں خدا کو شریک کر دے اور پھر اس میں خالصتاً خدا کے لیے اس عمل کو انجام دے، تو یہ عمل خداوند متعال کے نزدیک بلند ہوگا اور پہنچے گا، اور اس عمل کے ذریعے انسان جو ہے وہ بلند ہوگا۔ لہٰذا جو بھی علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی محضر میں ان کے درس سے استفادہ کرتا تھا وہ اس چیز کو بخوبی جانتا تھا، یعنی کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال جو بھی عمل انجام دیا ہے، یعنی آپ نے مطالعہ کیا، آپ نے کتاب کو تحریر کیا، آپ نے نماز پڑھی، عبادت کی، خوراک یعنی کھانا کھایا، یہ تمام اعمال خداوند متعال کے لیے انجام دیے، اور اس یقین سے انجام دیے کہ یہ خداوند متعال کے لیے، اس میں ذرہ بھر بھی انسانیت کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ یہ عمل انسان انجام دے رہا ہے خدا کے لیے، بندہ انجام دے رہا ہے اپنے معبود کے لیے، عاشق انجام دے رہا ہے اپنے معشوق کے تقرب کے لیے۔ اگر ایک بندہ ایسے کرے گا تو یقینی بات ہے خداوند متعال اس کے دل سے یقین کے اور معرفت کے چشموں کو جاری کر دے گا، اور خداوند متعال اسے یقین کے مرحلے کی نعمت سے نوازے گا۔ لہٰذا علم اور عمل میں آپس میں ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی رحمۃ اللہ علیہ سے اس مطلب کو نقل کر چکا ہوں کہ علم اور عمل دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلنے چاہیے، نہ ایک ذرہ علم کو آگے ہونا چاہیے اور نہ ایک ذرہ عمل کو پیچھے ہونا چاہیے، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوں۔ اگر عمل آگے ہو جائے، علم پیچھے ہو جائے تو وہ عمل ہوگا جہالت پر مشتمل، اور اگر علم آگے ہو جائے اور عمل پیچھے ہو جائے تو یہ عالم بے عمل کہلائے گا۔ لہٰذا دونوں چیزوں کو مساوی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ قدم بڑھانا چاہیے، تب جا کر انسان جو ہے وہ خداوند متعال کے قریب ہو سکتا ہے۔ اس قدر عظیم شخصیت کے مالک تھے مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں ایک خط آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں جو ایک عام شخص نے مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تحریر کیا، اور پھر مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عام شخص کو، عام نوجوان کو سیر و سلوک کا طریقہ بتایا۔ یہ خط آپ ملاحظہ فرمائیں، خط میں عبارت اس طرح سے ہے: محضر مبارک حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسین طباطبائی۔ یہ رسم ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جب خط لکھا جاتا ہے تو مخاطب کو نہایت ہی القاب کے ساتھ، نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ خطاب کیا جاتا ہے، لہٰذا اس نے نہایت ہی القاب سے علامہ طباطبائی کو خطاب کیا۔ کہا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں 22 سالہ ایک نوجوان ہوں، اور میرا خیال ہے کہ صرف آپ ہی ہیں جو میری رہنمائی کر سکتے ہیں، یعنی متعدد علماء موجود ہیں حوزہ علمیہ قم میں، لیکن میں ان تمام علماء سے نا امید ہوں، اور مجھے اب یہ یقین ہے کہ اگر مجھے اس روئے زمین پر کوئی رہنمائی کر سکتا ہے تو وہ آپ ہی کی ذات ہے، لہٰذا آپ ہی میری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ میں ایک ایسی جگہ پر، زندگی میں ایک ایسے موڑ سے گزر رہا ہوں جہاں پر نفسانی خواہشات مجھ پر غالب آ جاتی ہیں، اور انہوں نے مجھے اپنا غلام بنا رکھا ہے، اپنا اسیر بنا رکھا ہے۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں اپنے نفس پر کیسے غلبہ حاصل کروں، مجھے نصیحت کریں، اور مجھے عام نصیحت نہیں چاہیے، جیسے مثلاً آدمی ایک مولانا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نفس پر کنٹرول کے لیے آپ کوئی وظیفہ بتائیں، تو وہ نصیحت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اخلاقی روایات نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتا نہیں، مجھے آپ سے کوئی اخلاقی نصیحت نہیں چاہیے، مجھے آپ سے عملی نسخہ چاہیے، مجھے آپ سے عملی وظیفہ چاہیے، مجھے ایسی رہنمائی کریں کہ گویا آپ میرا ہاتھ پکڑ کے اور مجھے اس ہلاکت ابدیہ سے نکال کر سعادت ابدیہ کی طرف منتقل کر رہے ہیں۔ مجھے عام باتیں نہیں چاہیے، نصائح نہیں چاہیے، مجھے عملی نسخہ چاہیے جو آپ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ مجھے دے سکتے ہیں تو مجھے یہ عملی نسخہ عنایت فرمائیں، اور اگر آپ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے دیگر علماء کی طرح تو برائے مہربانی میرے اس خط کا مطالعہ کریں اور اس کو پھاڑ کر کسی ایسی جگہ پر پھینک دیں جہاں سے کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ ایک 22 سالہ نوجوان نے علامہ محمد حسین طباطبائی کے لیے خط لکھا ہے، اور اس طرح سے میری شرمندگی کا اور روح سیاہی کا باعث بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح سے ایک خط علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ خط جو مضمون لکھا ہے یہ میری بھی مشکل ہے، آپ کی بھی مشکل ہے، معاشرے میں تمام افراد
جو موجود ہیں ان کی یہی مشکل ہے کہ ہمیں ہمارے نفس نے اپنا غلام بنا رکھا ہے، ہمیں نفسانی خواہشات نے اپنا اسیر بنا رکھا ہے۔ ہم ان نفسانی خواہشات سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اساتید سے ایک ایسا آزمودہ نسخہ بیان کیا ہے کہ جو شخص اس نسخے پر عمل کرے گا وہ سعادت ابدیہ تک پہنچ جائے گا۔ اور یہی نسخہ میں متعدد اپنی گفتگو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، یہی نسخہ ہے۔ یعنی اگر آپ قیامت تک بھی علماء شیعہ سے پوچھتے رہیں تو یہی نسخہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اس کے علاوہ اور کوئی نسخہ موجود ہی نہیں ہے، اور عملی نسخہ ہے۔ یعنی پریکٹیکل اگر آپ کریں، مشکل ہے، دشوار ہے، لیکن راستہ یہی ہے۔ اگر آپ سعادت ابدیہ کو طے کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ عرفان کی عالی منازل کو طے کرنا چاہتے ہیں، سیر و سلوک کے اعلیٰ مراتب تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو صرف اور صرف یہی نسخہ ہے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت کی زندگی کو دیکھ لیں، مرحوم آغا محمد حسین طباطبائی کو دیکھ لیں، مرحوم الہی طباطبائی کو دیکھ لیں، مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی کو دیکھ لیں، علی آغا قاضی طباطبائی کے استاد آغا کربلائی کو دیکھ لیں، ان کے استاد مرحوم ملا حسین قلی حمدانی کو دیکھ لیں، حسین قلی حمدانی کے استاد کو دیکھ لیں، یا اس سے اوپر جہاں تک آپ اس سلسلے کو اوپر حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام تک منتقل کرتے جائیں گے، نسخہ آپ کو یہی ملے گا، مراقبہ اور محاسبہ۔ لہٰذا مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس خط کا جواب تحریر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ نے جو خط لکھا اس کے لیے مراقبہ کرنا نہایت ضروری ہے۔ یعنی علامہ طباطبائی مراقبے کی اسے تلقین کر رہے ہیں۔ پس ہر روز جب صبح آپ بیدار ہوتے ہیں تو یہ خیال رکھیں کہ ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ یعنی آپ ہر کام کو خالصتاً قربتاً اللہ خدا کے لیے انجام دیں، یہ آپ آج اپنا تہیہ کر لیں۔ لہٰذا رات تک اسی مراقبے کی حالت میں برقرار رہیں۔ یعنی صبح آپ بیدار ہوئے ہیں تو اس بیداری کے پہلے مرحلے سے آپ نے مراقبے کا آغاز کیا ہے، اور یہ مراقبہ استمرار پیدا کرنا چاہیے رات کو سوتے وقت تک۔ اور پھر رات کو جب آپ سونے لگے ہیں تو اس وقت آپ کے محاسبے کا ٹائم ہے، یعنی حساب کتاب کا ٹائم ہے، یہ آپ نے حساب کرنا ہے۔ اور دن بھر جو بھی اعمال آپ نے انجام دیے ہیں ان اعمال کا جائزہ لینا ہے، حتیٰ کہ نیات کا جائزہ لینا ہے کہ یہ جو میں نے عمل انجام دیا تھا اس میں نیت خداوند متعال کے لیے تھی یا غیر خداوند متعال کے لیے تھی۔ پس اس 24 گھنٹے میں جو آپ نے اعمال انجام دیے ہیں بیداری کی حالت میں، ان اعمال میں جو اعمال حسنہ ہیں ان پر خداوند متعال کا شکر ادا کریں، الحمدللہ رب العالمین کہ خداوند متعال نے مجھے اس عمل حسنہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور پھر جو اعمال قبیحہ ہیں ان اعمال قبیحہ پر آپ استغفار کریں اور خداوند متعال سے عفو درگزر کا مطالبہ کریں۔ پھر اگلے روز اسی طرح سے باہمت ہو کر بیدار ہوں اور اسی طرح سے مراقبے کا آغاز کریں، اور رات تک اس مراقبے کو جاری رکھیں، اور رات کو سوتے وقت بیٹھ کر محاسبہ کریں۔ یہی نسخہ مرزا شیرازی نے آغا علی قاضی طباطبائی کے استاد کو دیا تھا، یہی نسخہ آغا قاضی نے اپنے تمام شاگردوں کو دیا، اور مرزا شیرازی وہی نسخہ آگے ملا حسین قلی حمدانی اور ان کے استاد اور آگے آگے حضرات ائمہ معصومین تک یہی سلسلہ ہے، مراقبہ مراقبہ مراقبہ، محاسبہ محاسبہ اور محاسبہ۔ اگر ایک انسان جو سیر و سلوک کرنا چاہتا ہے، جو عرفان کی منازل طے کرنا چاہتا ہے، جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات کے مطابق سعادت ابدیہ کی منازل طے کرنا چاہتا ہے، اسے اسی مرحلے پر عمل کرنا ہے، یعنی مراقبہ مراقبہ مراقبہ، محاسبہ محاسبہ محاسبہ۔ اگر ایک تاجر کی زندگی میں بھی مراقبہ اور محاسبہ نہ ہو تو وہ تجارت میں نقصان کرے گا۔ یعنی سارا وقت اس کو جب وہ صبح اٹھے گا اپنی دکان کھولے گا تو اسے مراقبہ کرنا ہے، کس چیز کا؟ کہ اسے تجارت میں نقصان نہ ہو، کوئی چیز بھی وہ نقصان میں فروخت نہ کرے، کسی بھی گاہک کو اور مشتری کو اور جو اس کا کسٹمر ہے اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے، بلکہ اس کو اپنی جنس جو ہے وہ اچھے داموں فروخت کرنے کا ہنر سیکھنا ہے اسے۔ جب یہ مراقبہ کرے گا اپنی اس تجارت میں تو رات کو جب اپنی دکان بند کرے گا تو اس کے بعد اس کو محاسبہ کرنا ہے کہ میں نے کتنی چیزیں فروخت کی ہیں، کتنا پروفٹ کمایا ہے اور کتنا مجھے نقصان ہوا ہے۔ جو اس کو پروفٹ آیا ہے اس پر اللہ کا شکر کرنا ہے، اور جو اسے نقصان ہوا ہے اس نقصان کا اس نے تدارک دیکھنا ہے کہ مثلا آج مجھے 10 روپے نقصان ہوا ہے، 1000 روپے نقصان ہوا ہے، تو اس 1000 روپے کا کل مجھے
تدارک کرنا ہے، جبران کرنا ہے، تاکہ میرا یہ خسارہ جو ہے وہ پلس میں تبدیل ہو۔ اور اگر یہ مائنس 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 میں چلتا جائے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ میری تجارت اور کاروبار جو ہے وہ آخری مہینے کے آخری تاریخوں میں جا کر جو ہے نا وہ لیس کی صورت میں ہو اور نقصان کی صورت میں ہو۔ لہٰذا جس طرح سے تاجر شخص جو ہے وہ مراقبہ اور محاسبہ کرتا ہے اپنی طول تجارت کے دوران، پورے مہینے کے درمیان، پورے سال کے درمیان، اور پھر پوری زندگی کے درمیان، تجارتی زندگی کے درمیان، عین اسی طرح سے ایک سالک کو، ایک عارف کو، ایک مومن کو اسی طرح سے مراقبہ اور محاسبہ کرنا ہے۔ لہٰذا مرحوم علامہ طباطبائی نے یہ نسخہ عملی دیا ہے اس نوجوان 22 سالہ کو، اور پھر فرمایا ہے آخر میں کہ اسی سلسلے کو آپ جاری رکھیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ کام کرنا نہایت ہی دشوار ہے، نہایت ہی سخت ہے، نہایت ہی مشکل ہے، لیکن راہ نجات یقینی اسی راستے میں موجود ہے، آپ اس پر عمل کریں۔ پھر رات کو سوتے وقت سور مسبحات کی تلاوت کریں، یعنی سورہ حشر کی تلاوت کریں، سورہ حدید کی تلاوت کریں، سورہ صف کی تلاوت کریں، سورہ جمعہ کی تلاوت کریں، سورہ تغابن کی تلاوت کریں۔ یہ مسبحات خمسہ جو ہیں ان کی آپ رات کو سوتے وقت تلاوت کریں۔ لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے لیے ان کی تلاوت کرنا دشوار ہے، آپ یہ کام نہیں کر سکتے، تو حد اقل رات کو سوتے وقت سورہ حشر کی تلاوت کریں۔ یہ آپ اپنا عمل صرف 20 دن تک جاری رکھیں، اور 20 دن کے بعد آپ مجھے خط لکھیں اور اس خط میں اپنی رپورٹ بیان کریں کہ کیا اپنے نفس کے اوپر غالب آ سکے ہیں یا غالب نہیں آ سکے۔ اگر آپ نے 20 دن اس نسخے پر عمل کیا تو جان لیں کہ آپ فلاح و بہبود اور سعادت ابدیہ کی طرف گامزن ہو چکے ہیں۔ یہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو اس خط کا جواب تحریر کیا جو منابع زندگی علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ میں موجود ہے۔ پھر اس کے علاوہ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی زوجہ کا انتقال ان کی زندگی سے پہلے ہوا، یعنی علامہ کے انتقال سے پہلے علامہ کی زوجہ کا انتقال ہوا۔ لہٰذا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے سے ان کو باخبر کر رکھا تھا کہ آپ نے مجھ سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، تو انہوں نے باقاعدہ وصیت کی اپنے بیٹے کو کہ میں نے پہلے منتقل ہو جانا ہے، میرا انتقال پہلے ہونا ہے، لہٰذا میری فلاں دوست جو ہے اس کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے عقد میں لے آنا، یعنی میرے انتقال کے بعد ان کا نکاح علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے کروا دینا، چونکہ ان کا شوہر انتقال کر چکا ہے، وہ بیوہ ہیں اور پھر ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، انہیں آپ علامہ طباطبائی کے عقد میں لے آئیے گا۔ لیکن ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ ابھی تو آپ زندہ ہیں، ایسی باتیں کیوں کہہ رہی ہیں؟ خاتون تو معمولاً اپنے شوہر کے ساتھ کسی کو شریک برداشت نہیں کر سکتی، آپ زندہ ہیں، ہو سکتا ہے علامہ کا انتقال آپ سے پہلے ہو جائے۔ تو فرماتی ہیں نہیں، مجھے علامہ طباطبائی نے کہا ہے کہ میرا انتقال ان سے پہلے ہو جائے گا، لہٰذا آپ اس وصیت کو مد نظر رکھیں۔ لیکن پھر بعد میں یہ عملی نہیں ہو سکا، چونکہ اس خاتون کی علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ کی زندگی میں ہی کہیں شادی ہو گئی اور وہ اپنے گھر رخصت ہو گئی۔ لہٰذا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ اسی علامہ کی پیش گوئی کے مطابق اور بیان شدہ مطلب کے مطابق ان سے پہلے جو ہے نا وہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جس رات ان کا انتقال کا وقت آتا ہے، علامہ طباطبائی مسلسل اپنے کمرے میں ٹہلتے ہیں، چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں کمرے کے اندر اضطراب کی کیفیت میں، اور باقاعدہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی تمام رات اس ذکر کو اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں، گویا پہلے سے ان کو علم ہوتا ہے کہ آج رات یہ واقعہ رونما ہونا ہے اور میری ہمسر سے میری مفارقت ہو جانی ہے اور جدائی ہو جانی ہے۔ اور پھر جب زوجہ کا انتقال ہوتا ہے تو نہایت ہی گریہ کرتے ہیں، ایسے جیسے ایک بچہ جو ہے نا وہ رو رہا ہے اپنی والدہ کے انتقال میں اور بے تابی کا اظہار کر رہا ہے۔ نقل ہوا ہے کہ مرحوم مطہری نے، مرحوم بہشتی نے اور اس طرح کے شاگردوں نے علامہ طباطبائی کو، یا آغا حسن زادہ آمولی، یا آغا جوادی آمولی، انہوں نے علامہ سے کہا کہ آپ ایک مرجعیت عظمیٰ کے مقام پر ہیں، آپ ایک بہت نامی گرامی فیلسوف ہیں، آپ کیسے جو ہے وہ اپنی زوجہ کی مفارقت کو برداشت نہیں کر پا رہے؟ آپ کی یہ روش ہے تو عام لوگ کیسے اس غم کو برداشت کر پائیں گے اپنی زندگی میں؟ تو فرمایا کہ اس خاتون نے میری بہت خدمت کی ہے، بہت قربانیاں دی ہیں میری خاطر، اور میرے آج علامہ طباطبائی ہونے میں اس کا نہایت ہی عام کردار ہے، لہٰذا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ اس کا جو ایک نقصان میری زندگی میں ہوا ہے اس کا میں تدارک نہیں کر سکتا ہوں، مجھے تو اپنی زندگی میں کچھ کرنا آتا ہی نہیں ہے،
میری تمام زندگی کی مینجمنٹ اس خاتون کے ہاتھ میں تھی اور اب وہ مینجمنٹ میرے ہاتھ سے چلی گئی ہے، اب کون اس مینجمنٹ کو جاری کرے گا؟ یعنی ایک محبت آمیز لہجے میں، وگرنہ اعتقاد میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم المرتبت شخصیت کے مالک تھے۔ پھر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہوا ہے اس مطلب کو کہ آغا ان کے شاگرد وغیرہ اس بات کو نقل کرتے ہیں، یعنی آغا حسن زادے نے نقل کیا ہے کہ میں نے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے انتقال کے بعد مشاہدہ کیا، تو علامہ طباطبائی سے میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو فرمایا نہایت ہی سخت مرحلہ تھا، لیکن تفسیر المیزان کا جو اجر ہے وہ مجھے آدھا ملا ہے۔ کہا کہ اس تفسیر کا آدھا اجر آپ کی زوجہ کے لیے ہے، چونکہ جب آپ اس تفسیر کو تحریر فرما رہے تھے تو وہ راتوں کو اٹھ کر آپ کی خدمت کیا کرتی تھی اور آپ کے لیے چائے لایا کرتی تھی، آپ کو تشویق دلایا کرتی تھی، مطالعے میں آپ کی مدد کیا کرتی تھی۔ آپ جو علامہ طباطبائی بنے ہیں اس میں اہم کردار آپ کی زوجہ کا ہے، لہٰذا اس سعادت کے مرحلے تک پہنچتے ہوئے چونکہ آپ کی زوجہ نے اس قدر زحمات کی ہیں، لہٰذا اس تفسیر المیزان کا آدھا نصف اجر آپ کی زوجہ کے لیے ہے اور باقی آدھا اجر جو ہے وہ آپ کے لیے ہے۔ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ذکر و فکر میں مصروف رہا کرتے تھے، شدید مراقبے کی حالت میں رہا کرتے تھے، اور آخری زندگی کے ایام میں آپ باقاعدہ خلسے کی حالت میں زیادہ رہا کرتے تھے، یعنی آپ کے اوپر خلسے کی حالت غالب آ جاتی تھی۔ اب خلسہ ایک عرفانی اصطلاح ہے، وہ کسے کہتے ہیں وہ ایک طول و تفصیل کی بحث ہے کہ جسے میں یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا ہوں، لہٰذا مختصراً علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی اس زندگی سے متعلق ہم یہی نقل کر سکتے ہیں کہ آپ خلسے کی حالت میں رہا کرتے تھے، اور جب اس حالت سے باہر آتے فوراً وضو کرتے اور فوراً جو ہے نا وہ دوبارہ اپنی عبادت کو انجام دیتے یا اپنے مطالب کو جو ان سے متعلق تھے اس میں مصروف ہو جاتے۔ پھر اگر مراجع محترم تقلید، علماء، شخصیات، نامی گرامی افراد آپ سے ملاقات کے لیے آتے تو آپ اسی طرح ہی اسی خلسے کی حالت میں ہی مبتلا رہتے، آپ پر اصلاً کسی قسم کا جو ہے وہ توجہ اور ہوشیاری نہ آتی، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت قریب آتا فوراً آپ اپنی اس خلسے کی حالت سے باہر تشریف لے آتے، نماز کو ادا کرتے اور پھر دوبارہ اسی طرح سے اس حالت میں واپس چلے جاتے اور خداوند متعال کے اس قرب میں مبتلا ہو جاتے۔ لہٰذا آخری وقت سے متعلق شاگردان جب ان کے پاس آئے تو اسی مطلب کو نقل کرتے ہیں کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر کی تمام لائٹوں کو روشن کر رکھا تھا اور باقاعدہ امامہ، عبا، قبا وغیرہ سارا کچھ وہ پہن کر باقاعدہ اس مطلب کی طرف متوجہ تھے کہ یعنی کوئی ان کا آنے والا ہے۔ لہٰذا باقاعدہ آخری لمحات میں مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جب اس خلسے کی حالت سے باہر آئے بیمارستان میں، یعنی اس بیمارستان آیت اللہ گول پائیغانی میں، تو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ نے باقاعدہ سلام کرنا شروع کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا حسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، اور اسی طرح سے حضرت صاحب العصر والزمان تک مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام ہستیوں کو اور تمام شخصیات کو جو اس مقام پر حاضر ہوئیں، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں سلام عقیدت اور سلام پیش کیا، اور اس کے بعد علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا اس دنیا سے انتقال ہوا۔ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جب اس آخری ایام میں جب بیماری کی حالت میں تھے، اس احتضار کی حالت میں تھے، تو کوئی شاگرد نقل کرتا ہے کہ میں مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں شرفیاب ہوا، اور میں نے علامہ طباطبائی سے پوچھا کہ آپ کس حالت میں ہیں، تو فرمایا میں مقام تکلیم پہ ہوں، یعنی حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ آلاف التحیۃ والثناء جس طرح خداوند متعال کے حضور میں شرفیاب ہو کر گفتگو کیا کرتے تھے، اب میں بھی اسی لمحے میں خداوند متعال سے تکلیم کی حالت میں ہوں اور گفتگو کی حالت میں ہوں، یعنی اب میرے پاس وہ مفارقت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس ماجرا سے متعلق مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند نقل کرتے ہیں کہ جب ان کی زندگی کے آخری لمحات تھے تو وہ ہاسپٹل میں موجود تھے، بیمارستان آیت اللہ العظمیٰ گول پائیغانی رحمۃ اللہ علیہ میں، اور ڈاکٹر نے یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ اب علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو فوراً تہران منتقل کیا جائے۔ مرحوم علامہ طباطبائی کے بیٹے موافق نہیں تھے، عبد الباقی، وہ کہہ رہے تھے کہ اب علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی کیفیت میں ہے کہ اب ان کا کچھ عرصے کے بعد انتقال ہو جائے گا، لہٰذا تہران منتقل کرنا انہیں بے معنی اور بے مقصد ہے، لیکن ڈاکٹر اصرار کر رہے تھے کہ نہیں، انہیں تہران فوری طور پر منتقل کیا جائے۔
ایسے میں مرجعیت عظمیٰ مرحوم آیت اللہ گل پائگانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں عیادت کے لیے۔ تو عبدالباقی آغا مرجعیت عظمیٰ سے کہتے ہیں کہ اصل کیفیت یہ ہے کہ علامہ اس وقت احتضار کی حالت میں ہیں، ڈاکٹر اس کیفیت کو درک نہیں کر پا رہے، ڈاکٹر کہنا چاہ رہا ہے کہ اسے فوراً تہران ان کے علاج کے لیے منتقل کیا جائے، لہٰذا آپ ڈاکٹر سے کہیں کہ ایسا کام ہرگز نہ کرے، انہیں یہیں پر رہنے دیا جائے۔ مرجعیت عظمیٰ نے ڈاکٹر کو اس انداز میں سمجھایا کہ دیکھیں کچھ عرصہ آپ صبر کر لیں، شام تک صبر کر لیں، اگر علامہ طباطبائی کی یہی کیفیت رہتی ہے تو پھر آپ ان کو شام کو منتقل کر دیجیے گا، اور اگر یہ کیفیت ان کی مثلا ختم ہو جاتی ہے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو تہران منتقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر مرجعیت عظمیٰ کی بات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا 15 نومبر 1981 کو صبح 9 بجے انتقال ہو جاتا ہے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ مرجعیت عظمیٰ مرحوم آیت اللہ محمد رضا گل پائگانی علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اور ایک عظیم الشان نماز جنازہ ہوتی ہے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور انہیں مسجد امام حسن عسکری سے باقاعدہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر میں منتقل کیا جاتا ہے اور وہیں پر ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی ہم نے مکمل آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہیں، جہاں تک ہمیں مل سکا ہم نے کوشش کی کہ تمام حالات زندگی آپ کے ساتھ نقل کیے جائیں۔ اگلی گفتگو مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات اور کرامات سے متعلق ہے، اسے میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کے بعد اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں، اور پھر مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی اور عظیم شاگرد کے حالات زندگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔